السلام علیکم، پرائم ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سائم خان صاحب کے جلسے کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس اور کچھ امپورٹنٹ ہائی لائٹس کو ڈسکس کریں گے، ان پہ تبصرہ کریں گے، تجزیہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس پورے جلسے کی جو سب سے امپورٹنٹ ہائی لائٹ ہے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے 6 دن کا الٹیمیٹم اس حکومت کو دیا، جس کے اندر وہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں گے۔ 6 دن کا الٹیمیٹم کیوں دیا؟ یہ خان صاحب بہتر سمجھتے ہیں، خان صاحب لیڈر ہیں اور وہ جس طرح بہتر سمجھتے ہیں اس طرح سے اپنی عوام کو وہ لے کے چلیں گے۔ لوگ وہاں پر جو موجود تھے، عوام وہاں پر جو موجود تھی، وہ اتنی پرعزم قائم تھے اپنے موقف کے اوپر، اب خان صاحب کی سپورٹ کے اندر، کہ وہ وہاں سے ہلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ عوام کا یہ موقف تھا کہ ابھی وہ یہاں بیٹھیں گے، وہ یہاں دھرنا دیں گے، وہ مقابلہ کریں گے ڈٹ کے، ہر مشکل کا، ہر رکاوٹ کا وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور عمران خان صاحب کا بھی یہی ذہن تھا کہ وہاں پر دھرنا دیں گے، لیکن خان صاحب کے فیصلوں کو وہ بہتر سمجھتے ہیں اور ان کو بہتر طریقے سے اس بات کا علم ہے کہ کس طریقے سے چلنا ہے اور کس طریقے سے شطرنج کی اگلی چال چلنی ہے۔ اس بات کا خان صاحب کو بہتر طریقے سے اندازہ ہے۔ پی ایم ایل این کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ ان کو اس بات کی گارنٹی دیں کہ یا تو ابھی جو بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر وہ 2 بجٹس پیش کریں گے یا وہ ایک بھی بجٹ پیش نہیں کریں گے، جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو کسی قسم کی کوئی حامی، کوئی گارنٹی نہیں دی گئی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف تھا کہ آپ کی حکومت 1.5 سال بھی چل سکتی ہے یا نہیں، اس بات پہ کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ آپ کا ایک بھی اتحادی اگر آپ سے منہ موڑتا ہے تو آپ کی حکومت فارغ ہے۔ اس بات کے اوپر پھر پی ایم ایل این کا یہ موقف تھا کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پارٹی کے اوپر، موجودہ حکومت کے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے، پھر ہم جانیں اور عمران خان جانیں۔ یقیناً طور پر اسی بات کے اوپر ایگریمنٹ ہوا ہوگا کہ پی ایم ایل این جانے اور پھر عمران خان جانے۔ اب ہوا کیا کہ پی ایم ایل این نے اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کیا، وہ جو کر سکے تھے انہوں نے کیا عمران خان کے سونامی کو، عمران خان کے اس طوفان کو اسلام آباد تک پہنچنے سے روکنے کے لیے۔ بڑے بڑے دعوے کیے گئے مریم نواز کی طرف سے، خواجہ صادق رفیق کی طرف سے۔ رانا ثناء اللہ نے تو خیر حاضری کر دی، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں نہ چاہوں تو 20 بندے بھی اس کے جلسے میں نہیں پہنچ سکتے، عمران خان کو مینشن کرتے ہوئے۔ تو اب رانا صاحب سے تو یہ سوال بنتا ہے کہ رانا صاحب ابھی جو سینکڑوں عوام آئی ہے، اس کے بعد اب آپ پتہ نہیں کہاں منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، آپ کو تو میرے خیال سے اب چلو بھر پانی میں ڈوب جانا چاہیے کہ جو آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے اور اونچی اونچی آپ نے باتیں کی تھیں، آپ عوام کے سونامی کو نہیں روک سکتے، آپ عوام کی سپورٹ کو خان صاحب کے لیے نہیں ختم کر سکتے۔ آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، آپ نے بچوں کو، عورتوں کو ٹارچر بھی کر کے دیکھ لیا، آپ نے پولیس کے جتھے قائم کیے، آپ نے گاڑیاں توڑی، آپ نے شیشے گاڑے سڑکوں کے اوپر، آپ نے آنسو گیس کی شیلنگ اس طریقے سے کی جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ 25,000 آنسو گیس کے شیل اس پورے کے پورے جلسے کے ٹائم سپین کے اندر استعمال کیے گئے۔ میرا نہیں خیال کہ اتنے زیادہ آنسو گیس کے شیل ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی جلسے کے اندر استعمال کیے۔ پولیس کو تگڑا کیا، آپ لوگوں نے چھاپے مارے، آپ لوگوں نے گاڑیاں توڑیں، عورتوں بچوں کو ٹارچر کیا، ان کو یرغمال بنایا، لیکن آپ لوگ پھر بھی خان صاحب کو نہیں روک سکے۔ اچھا، اب اس ساری کوشش کا، اس ساری کاوش کا کیا پوائنٹ تھا کہ خان صاحب کو اٹک سے آگے نہ کراس کرنے دیا جائے، خان صاحب اٹک سے آگے نہ پہنچ پائیں، بس اٹک کے اوپر خان صاحب کو روک دیا جائے۔ اور اٹک کی جو رکاوٹ تھی وہ سب سے میجر رکاوٹ تھی، جس کو خان صاحب نے عبور کر لیا۔ کیسے؟ تو ہوا یہ کہ خان صاحب ایک ایک کر کے ساری رکاوٹوں کو عبور کرتے اٹک تک پہنچے۔ اب اٹک تو پرویز خٹک کے یہ بازو آزمائے ہوئے تھے، ان کو اسٹریٹجی کا پتہ تھا، وہ پراپر پلاننگ کے ساتھ آئے تھے۔ اب پولیس نے بھی سیم اسٹریٹجی اختیار کی، پولیس نے بھی سیم فارمولا اپلائی کیا۔ ہوا یہ کہ پرویز خٹک اور عاطف خان صاحب، ان کے پلاننگ کے ساتھ عاطف خان صاحب کی ایگزیکیوشن تھی، اپنے کارکنوں کے ہمراہ انہوں نے ایک پہاڑ کے اوپر سے پتھراؤ کیا، اور جب وہ پتھراؤ نیچے پولیس کے اوپر ہوا تو پولیس کے جو بند بنے ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ کر کے ٹوٹنے لگ گئے، پولیس منتشر ہونے لگ گئی اور خان صاحب وہاں سے گزر گئے۔ پولیس نے بڑی کوشش کی کہ دوبارہ سے وہ بند باندھا جائے، لیکن وہ بند فارچونیٹلی دوبارہ نہیں بن سکا۔ اٹک کی اس رکاوٹ کے اوپر زلفی بخاری فور فرنٹ پہ نظر آئے۔ انہوں نے جس طریقے سے پولیس کو انگیج کر کے رکھا، جس طریقے سے انہوں نے جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کیا اور پولیس کو انگیج کر کے رکھا تاکہ خان صاحب وہاں سے گزر جائیں، بہت ہی جرأت والا اور ایک بہت ہی ہمت والا انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا۔ پرویز خٹک کا یہ پلان تھا جو کامیاب ہوا۔ پہاڑ سے پتھر پھینکے گئے، پولیس نیچے سے منتشر ہوئی، ان کے بند ٹوٹے، پولیس آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو گئی اور فائنلی عمران خان صاحب اسلام آباد داخل ہو گئے۔ اب سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کا بھی یہی آرڈر تھا کہ خان صاحب آئیں، جلسہ کریں اور جائیں۔ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کو بھی بڑے لوگوں کی کالز آئیں اور مشورے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ
جلسہ کر کے جانا بہتر ہے. اس حکومت کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا. کوئی پتہ نہیں تھا کہ اسی دھرنے کے کسی فیصلے کے اوپر خان صاحب کی گرفتاری کا فیصلہ بھی ہو سکتا تھا. تو خان صاحب کا وہاں رہنا ممکن نہیں تھا. حکومت کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا. ہو سکتا ہے اس وجہ سے خان صاحب نے 6 دن کا الٹیمیٹم حکومت کو دیا. اب حکومت وقت نے عدلیہ کے فیصلے کو کسی خاتے میں نہیں لکھا. عمران خان نے حکومت کو پھر سے ایج دیا. عمران خان نے موجودہ حکومت کو ایک ایج دیا ہے پھر سے. اب پی ٹی آئی کے اس جلسے کے بعد جس طرح سے عوام پرجوش تھی، پرعزم تھی، عوام کا اپنے لیڈر کے لیے جو سپورٹ تھا، جو جذبہ تھا، جو نظر آیا ہے، کسی رکاوٹ میں نہیں رکے، کسی ٹارچر سے نہیں ڈرے. بچے، عورتیں، بوڑھے، معذور افراد اور ایک یوتھ کا ایک قافلہ تھا، ایک طوفان تھا، ایک سونامی تھا جو کسی رکاوٹ میں نہیں رکا. پنجاب میں پہلے تو ایک پارٹی تھی پاکستان تحریک لبیک، جو کہ ڈنڈے مارتے بھی تھے اور بندے بھی مارتے تھے. اور اسی طرح یہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے اندر یہ جذبہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ریاستی طاقت کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، جرت رکھتے ہیں. ایک اور کافی امپورٹنٹ خبر جو کہ اس جلسے کے بعد آئی وہ یہ تھی کہ بلوچستان عوامی پارٹی وفاق میں حکومت کی حمایت واپس لینے پہ غور کر رہے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 ووٹس تھے. اس حکومت کے پاس ٹوٹل ووٹ ہیں 173. 172 کی ضرورت ہے حکومت بنانے کے لیے. 4 نکال دیے جائیں تو پیچھے بچے 169. 6 دن کا ٹائم ان کو دیا گیا ہے اپنی عزت بچا کے. آرام سے حکومت جو ہے وہ الیکشنز کی ڈیٹ فائنلائز کر دے اور اسمبلی تحلیل کر دے اور گھر جا کے بیٹھیں، آرام سے انجوائے کریں. خان صاحب نے ان سب رکاوٹوں کے بعد ایک سکسیسفل اور ایک بہت بڑا جلسہ خان صاحب نے تاریخ میں رقم کیا. اور آپ لوگوں نے جو کرنا تھا آپ لوگوں نے کر کے دیکھ لیا. آپ لوگوں کی کسی ظلم سے، کسی ٹارچر سے خان صاحب کا کوئی سپورٹر، پی ٹی آئی کی قیادت، خان صاحب خود کوئی نہ ڈرا نہ گھبرایا. تو یہ تھی اس جلسے کی ہائی لائٹس اور کچھ امپورٹنٹ خبریں جو کہ اس جلسے کے بعد منظر عام پر آئیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیجیے گا. اور ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. فی امان اللہ.